عرش کے سائے میں ہم ہوا کے نرم اور تیز جھونکوں کی مانند آگے بڑھ رہے تھے۔ اس چلنے میں کوئی مشقت نہ تھی بلکہ لطف آ رہا تھا۔ نہ جانے ہم کتنا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ سالہ کہنے لگا، عرش الہی کے سائے میں مامون علاقہ شروع ہونے والا ہے۔ وہ دیکھو، آگے فرشتوں کا ایک ہجوم نظر آ رہا ہے۔ ان کے پیچھے ایک دروازہ، بلند دروازہ ہے۔ یہی اندر داخلے کا دروازہ ہے۔ میں نے سالے کے کہنے پر سامنے غور سے دیکھا تو واقعی فرشتے اور ان کے پیچھے ایک دروازہ نظر آیا، مگر یہ عجیب دروازہ تھا جو کسی دیوار کے بغیر قائم تھا، یا شاید دیوار غیر مرئی تھی، کیونکہ دروازے کے پیچھے کی سمت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، گویا ایک نظر نہ آنے والا پردہ جس نے دروازے کے پیچھے کے ہر منظر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ تاہم اس کی بات سنتے ہی میرے قدم تیز ہو گئے اور فاصلہ تیزی سے گھٹنے لگا، اور دروازہ ابھی دور ہی تھا کہ مگر فرشتے واضح طور پہ نظر آنے لگے تھے۔ یہ انتہائی سخت گیر اور بلند قامت فرشتے تھے جن کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے دیکھ کر میں گھبرایا، اور میں نے سالے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا، تم غالباً غلط سمت جا رہے ہو، یہ تو عذاب کے فرشتے لگتے ہیں۔ چلتے رہو۔ اس نے رکے بغیر جواب دیا۔ ناچار مجھے بھی اس کے پیچھے جانا پڑا، تاہم میں نے اتنا اہتمام کر لیا ہے کہ اس سے 2 قدم پیچھے رہ کر چلنے لگا تاکہ اگر پلٹ کر بھاگنے کی نوبت آئے تو میں اس سے آگے ہی ہوں۔ سالے کو میرے احساسات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے وضاحت کرنی ضروری سمجھی، یہ بے شک عذاب ہی کے فرشتے ہیں۔ میں نے اس کی بات درمیان سے اچک کر کہا، اور یہاں سے اس لیے کھڑے ہیں کہ آگے جانے سے قبل میری پٹائی کر کے میرے گناہ جھاڑیں۔ وہ میری بات سن کر بے اختیار ہنسنے لگا اور بولا، دیکھو، اگر پٹائی ہونی ہے تو تمہارا بھاگنا مفید ثابت نہیں ہوگا۔ کوئی شخص ان فرشتوں کی رفتار اور طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ تمہارے لیے یہاں نہیں کھڑے ہیں، بلکہ یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ خدا کا کوئی مجرم اس سمت آنے کی کوشش کرے تو اسے اتنا ماریں کہ وہ دوبارہ اس طرف آنے کی ہمت نہ کرے۔ ہمارے قریب پہنچنے سے قبل ہی انہوں نے 2 حصوں میں بٹ کر ہمارے لیے ایک راستہ بنا دیا۔ عذارِ عنایت انہوں نے یہ اہتمام بھی کر دیا کہ کوڑوں کو اپنے پیچھے کر لیا، اور میرا خیال تھا کہ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں گے اور اظہار مسرت کریں گے، مگر کوشش کے باوجود میں ان کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ تلاش نہ کر سکا۔ سالہ کہنے لگا، ان کی موجودگی کا ایک مقصد تمہیں اللہ کی اس نعمت کا احساس دلانا ہے کہ تم کس قسم کے فرشتوں سے تمہیں بچا لیا گیا۔ بے اختیار میری زبان سے کلمہ اور شکر و حمد ادا ہو گیا، اور ان کے بیچ سے گزر کر ہم دروازے کے قریب پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا۔ اس کے کھلتے ہی میری نظروں کے سامنے ایک فضا مقام آ گیا۔ یہاں سے وہ علاقہ شروع ہو رہا تھا جہاں عرش الہی کی رحمتیں سایہ فکن تھیں۔ روح تک اتر جانے والی ٹھنڈی ہوائیں اور مسرور کن خوشبو مجھے چھونے لگی تھیں۔ ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ دور تک فرشتے قطار و قطار کھڑے تھے، اور ان کے چہرے بے حد دلکش تھے، اور ان سے کہیں زیادہ خوبصورت مسکراہٹ اور ان کے چہروں پہ موجود تھی۔ یہ ہاتھ باندھے مؤدب انداز میں کھڑے تھے۔ ہم جیسے ہی ان کے بیچ سے گزر کر دعا، سلام اور خوش آمدید کے الفاظ سے ہمارا خیر مقدم شروع ہو گیا، ان کے رویے اور الفاظ کی تاثیر میری روح کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی، اور ان کے وجود سے اٹھنے والی خوشبوئیں میرے احساسات کو سرشار کر رہی تھیں۔ یہاں داخل ہوتے ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی غیر معمولی تبدیلی آئی ہے، لیکن اس وقت میری ساری توجہ فرشتہ اور یہاں کے دلکش ماحول کی طرف تھی، اس لیے میں زیادہ توجہ نہیں دے سکا کہ میرے
ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں اس کیفیت کو بس یہاں کے ماحول کا ایک اثر سمجھا۔ چلتے چلتے مجھے کچھ خیال آیا تو میں نے صالح کے کان میں سرگوشی کی، یار یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ لوگ مجھے کوئی نجات یافتہ شخص مان کر میرا استقبال کر رہے ہیں، لیکن یہاں میری ذاتی اور فوقیت تو کوئی نہیں ہے، یہ یہاں تمہارا کوئی واقف ہے؟ میری بات سن کر صالح ہنستے ہوئے بولا، عبداللہ، آج ہر شخص اپنی پریشانی سے بچانا جائے گا کہ وہ کون ہے، تمہیں علم نہیں، مگر تمہارا پورا تعارف تمہاری پریشانی پر درج ہے، تم دیکھتے جاؤ آگے کیا ہوتا ہے۔ قطار کے اختتام پر کھڑا ایک وجیح فرشتہ جو اپنے انداز سے ان سب کا سردار معلوم ہوتا تھا، میرے پاس آیا اور میرا نام لے کر اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ وہ بہت نرمی اور محبت سے بولا، ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی مبارک ہو۔ میں نے جواب میں شکریہ ادا کیا ہی تھا کہ وہ دوبارہ بولا، کیا آپ آئینہ دیکھنا پسند کریں گے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے یہ بات مذاق میں کہی تھی یا سنجیدگی سے، کیونکہ اس وقت آئینہ دیکھنے کی کوئی معقول وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تاہم اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا، ایک فرشتے کو اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے میرے سامنے ایک قدرِ عام آئینہ تھا۔ میں نے اس آئینے کو دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا، کیونکہ یہ آئینہ نہیں بلکہ ایک انتہائی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور پینٹنگ تھی، جس نے ایک خوبصورت نوجوان بلکہ شہزادہ اور شاہانہ لباس زیب تن کیے کھڑا تھا۔ یہ تصویر کسی بھی اعتبار سے تصویر نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آئینے کے سامنے کوئی انسان زندہ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اس فرشتے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آپ اچھا مذاق کرتے ہیں، مگر پینٹنگ اس سے زیادہ اچھی کرتے ہیں۔ مصور تو آپ ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس میں ماڈل کون ہے؟ فرشتے نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا، پینٹر تو المصور یعنی مالک ذوالجلال ہے، البتہ ماڈل آپ ہیں۔ اس کے بعد اس نے صالح کو اشارہ کیا، وہ میرے قریب آیا اور میرا سر گھما کر دوبارہ پینٹنگ کی طرف کر دیا، اور اس دفعہ پینٹنگ میں اس نوجوان کے ساتھ صالح بھی نظر آ رہا تھا۔ میں حیرت سے کبھی صالح کو دیکھتا اور کبھی اس آئینے میں کھڑے دوسرے شخص کو، جس کے بارے میں ان دونوں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ یہ میں ہی تھا، مگر یہ میں تو نہیں، میں نے بلند آواز سے کہا۔ جواب میں صالح نے پھر یہ مصرع پڑھ دیا، اے جان و جہاں، یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ایک بوڑھا شخص تھا اور جوانی میں بھی کم از کم ایسا نہیں تھا۔ اس دفعہ میری بات کا جواب فرشتے نے دیا، آپ ناممکنات کی دنیا سے ممکنات کی دنیا میں آ گئے ہیں، آپ انسانوں کی دنیا سے خدا کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ آج ہر شخص ویسا نہیں دکھائی دے گا جیسا اور دنیا میں اور دوسرے انسانوں کو نظر آتا تھا، بلکہ آج ہر شخص ویسا نظر آئے گا جیسا وہ اپنے مالک کو نظر آتا تھا، اور مالک کی نظر میں انسانوں کی صورت گری ان کی گوشت پوشت پر نہیں، بلکہ ان کے ایمان و اخلاق اور ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ اسے دنیا میں جیسے لگتے تھے ویسے ہی آج اس نے آپ کو بنا دیا، ویسے ہی عرضی انتظام ہے۔ آپ کی فیصلہ کن شخصیت اس وقت سامنے آئے گی جب جنت میں آپ کے درجات کا فیصلہ حتمی طور پہ ہوگا۔
سردست تو آپ آگے جائیں گے، بہت سے دوسرے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم آگے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی مجھے جس تبدیلی کا احساس ہوا تھا وہ کیا تھی۔ میری چال میں بہت اعتماد تھا۔ شاید یہ آئینے کا اثر تھا کہ اب مجھے یقین آنے لگا تھا کہ رب کعبہ نے مجھے سرفراز کر کے میرے بخت کو ہمیشہ کے لیے جگا دیا ہے۔ میری زندگی کے شب و روز اور اس میں پیش آنے والے مسائل اب میرے لیے خواب و خیال ہو چکے تھے۔